از a good omen for Pakistan and for Pakistanis living abroad. اور یہ ڈفرینس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کی یہ اسٹرینتھ ہے اور یہ ہمت ہے جو پاکستان کے اندر لوگوں کی ہمت پاکستان کے لیے نہیں ہے. دس از دی ٹرانسپیرنسی دیٹ یو مینٹین. اب آئیے آپ سوال پہ کہ جی مشرف صاحب کیا کسی ڈیل کے نتیجے میں آئے یا نہیں آئے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بے نظیر بھٹو صاحبہ گئیں تو وہ بھی کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل گارنٹرس اس کے اندر موجود تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں, انٹرنیشنل گارنٹرس موجود تھے. نواز شریف صاحب گئے, کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل گارنٹیز تھیں, اور وہ پلندہ جس پہ سائن کیا گیا وہ بھی پبلش کیا گیا. اور پھر نواز شریف صاحب واپس آئے, اور جب انٹرنیشنل گارنٹیز نہیں تھیں تو جہاز سے ہی واپس بھیج دیا گیا, اور جب انٹرنیشنل گارنٹیز مل گئی تو وہ جہاز لینڈ کر گیا. تو کیا ایسا تو نہیں کہ یہ انٹرنیشنل گارنٹیز میں جس طرح چیزیں ہوتی رہیں اور جو خبریں مختلف اوقات میں میڈیا کے اندر آتی رہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو کا دبئی کے اندر یا ابو دھابی کے اندر ایگریمنٹس, اسی طرح نواز شریف صاحب کا سعودی فیملیز, رائل فیملیز کے ساتھ ایگریمنٹ, تو مشرف صاحب کو کوئی ایگریمنٹ تو نہیں ہے. دیکھیے مشرف صاحب کو کسی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. پہلی چیز, مشرف صاحب کو کسی کرائم کے اندر ابھی تک پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا ہے. ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان بہت سی چیزوں پہ سو موٹو ایکشن لے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا پرسنل اسٹائل بھی اپنا رکھا ہے. وہ اس چیز کو پسند کریں یا نہ کریں, لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ عتیقہ اوڈو کے کیس کے اندر بڑا پرسنل سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے, جبکہ اس کے علاوہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جو پاکستانی عوام کے لیے پرائیورٹیز رکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ان کے اندر بھی سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر افتخار چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب اکبر بگٹی کے قاتل ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اندر کمپرومائزز پرویز مشرف صاحب کے دور حکومت کے اندر ہوئی, تو ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ سو موٹو ایکشن لیں. اف دیر از ریئل پرابلم دیئر, they know it very well کہ there is no problem at all. they know in their hearts of their heart کہ مشرف صاحب کی کوئی پرابلم اور کہیں پہ پروزیکیوٹ کرنے کے لیے سبسٹینشیل ایویڈنسز موجود نہیں ہیں, ان کی انوالومنٹ نہیں ہے. اسی کے لیے تمام ایکشنز عتیقہ اوڈو پہ تو لیے جا سکتے ہیں لیکن مشرف صاحب پہ نہیں لیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب تو ان کی پرائیورٹی 1 ہونی چاہیے, سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لے پاتے؟ وائی؟ بیکاز دیر از نو اسٹرینتھ, دیر از نو سبسٹینٹیو پروف ان دیٹ, and that is the basic reason there could not be any so moto action. اب رہا یہ کہ یہ ڈرامہ کہ ریڈ وارنٹ نکال دیا, بلیک وارنٹ نکال دیا, وائٹ وارنٹ نکال دیا, کم آن, لیٹس ریمین ان آر سینسز. وارنٹس کسی کے خلاف کوئی بھی نکال سکتا ہے, وارنٹ آپ کے خلاف آج جا کر کورٹ سے نکالا جا سکتا ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کی پروسیکیوشن ہوئی ہے. دیر ہیز ٹو بی دی ادر پارٹی ٹو بی لسنڈ, evidence is to be presented before the court of law, and it has to be established beyond element of doubt. Certainly there is no evidence as of now. تو مشرف صاحب کو وہاں پہ لینڈ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ریڈ وارنٹس نکال دیں یا بلیک وارنٹس نکال دیں, that has no consequences. The attorney will go to the court of law and certainly it will be thrown out of the court. لیکن ابھی ٹیلی ویژن پہ رحمان ملک جو وزیر داخلہ انہوں نے کہا تھا کہ مشرف صاحب کو آتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا. میں رحمان ملک صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ این آر او جو وڈرا ہوا ہے جس میں ان کو ریلیف ملی ہے, اس این آر او کو تو پہلے امپلیمنٹ کر دیں جس کو سپریم کورٹ نے بھی ججمنٹ دی ہے. ان کی تو دوسرے دن وزارت چلی جائے گی, وہ کب مشرف صاحب کے خلاف ایکشن لے سکیں گے؟ ان کی اپنی کریڈیبلٹی رحمان ملک صاحب کی کیا ہے؟ اس این آر او پہ بیسڈ ہے جس این آر او کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اپنے گریبان میں رحمان ملک صاحب ذرا جھانک کر تو دیکھیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر غلام مجتبیٰ سے ہم بات کر رہے تھے, تو ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب کے خوبصورت جوابات آپ دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر غلام مجتبیٰ نے مجھے کہا کہ آپ چونکہ آزادی صحافت میں ہیں, یہاں پر برطانیہ میں جو اوورسیز پاکستانی, اور یہ پکچر دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسی صحافت ہو اور ایسے کھل کے کوشچن کیے جائیں اور کسی کو کوئی تھریٹ نہ ہو. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر صحافی چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے قتل نہ کیا جائے, ہر صحافی جو جہاں پہ بھی ہے اس کو مارا نہ جائے, کیونکہ صحافت, آزادی صحافت کا جو سہرا ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے ہی سر ہے پاکستان میں. ہم اس چیز پہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے. میں ایک سوال اسی صحافت کے اس آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب سے کرنا چاہتا تھا, اور یہ سوال میرا نہیں, یہ پوری پاکستانی قوم کا ہے کہ جس قوم میں ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کو پریزیڈنٹ آف انڈیا بنایا جا رہا ہے, اور پاکستان کا ایک سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر جس کے بارے میں اس کے اوپر اس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, میرا سوال ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب سے ہے کہ
ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر جو پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں یا پرویز مشرف جو ڈاکٹر عبدالقدیر کے بارے میں کہتے ہیں، ان صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ محبوب صاحب دیکھیے، یہ بات آپ کو اس حیثیت سے میں نہیں بتا رہا کہ آل پاکستان مسلم لیگ کا ایک رہنما میں بھی ہوں۔ 2008 کے اندر جنرل جمشید ایاز نے مجھے بڑی پریشانی کے اندر فون کیا، رات کے 12 بج رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے کیا بیان دے دیا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک ہندوستانی صحافی کو اپنا انٹرویو دیا، اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ کچھ باتیں کریں۔ ان باتوں کے نتیجے میں پرابلمز کھڑی ہو گئیں، اور یقیناً امریکہ سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا امریکہ کے کسی اور ڈپارٹمنٹ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ قدیر خان صاحب نے یہ سب باتیں کیا کی۔ اور اس سے پہلے یہ ہوا کہ قدیر خان صاحب کے لیے جہاز بھی آ کر کھڑا ہوا تھا چکلالہ ایئر بیس پہ ان کو لے جانے کے لیے، اینڈ اٹ واز جنرل پرویز مشرف جس نے چکلالہ ایئر بیس پہ ان کو امریکہ جانے سے روکا اور منع کیا کہ ان کو ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قدیر خان صاحب کو ان کا مشکور ہونا چاہیے۔ قدیر خان صاحب کو جنرل پرویز مشرف کا اس لیے مشکور ہونا چاہیے کہ اگر پرویز مشرف صاحب چاہتے اور جو کچھ پریشر ان کے اوپر تھا تو یہ امریکہ کے حوالے ہو جاتے۔ اور آج کی ہسٹری یہ بتاتی ہے، جو فیکٹ سامنے آئے ہیں، کہ ساؤتھ کوریا کو یا نارتھ کوریا کو کہیں نہ کہیں پاکستان نے کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی تھی جو آن ریکارڈ آ چکی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جب یہ انٹرویو دیا گیا ہندوستانی صحافی کو، اس نے جنرل مشرف صاحب کی حکومت کے لیے بڑے مسائل کھڑے کیے، اور جنرل جمشید ایاز نے مجھے کہا کہ صبح کے وقت آپ کی انٹیلیجنس بریفنگ ہوگی اور آپ پاکستان کے اسپوکس مین کی حیثیت سے انٹرنیشنل میڈیا کو جواب دیجیے گا، کیونکہ یو آر اے گڈ اسپوکس مین اینڈ یو کین اسپیک ویری ویل بیفور دی انٹرنیشنل میڈیا اینڈ وی وانٹ یو ٹو پریزنٹ پاکستان's کیس اینڈ آئی ایم پرسنل وٹنس ٹو تھنک کہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے کئی جگہ پرابلمس کھڑی کی ہیں جنرل مشرف صاحب کے لیے۔ یہ ایک سائیڈ آف دا پکچر ہے جو عوام کے سامنے دکھایا گیا، دوسری سائیڈ آف دا پکچر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حقائق ہیں، اور اگر کوئی حقائق نہیں بھی ہیں تو یہ ایک حقیقت ضرور ہے کہ قدیر صاحب کو امریکہ کے حوالے نہ کرنے میں پرویز مشرف صاحب کا رول تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی میں انتخابات کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایک کراچی میں جو صورتحال ہے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے، تو آپ سابقہ ایک وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں، کراچی کی صورتحال کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، فارن افیئرس پہ بہت اچھی آپ کی نظر ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آفاق احمد کو بھی پچھلے دنوں آزادی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ منظور وسان میرے بھائی ہیں۔ تو اس وقت آپ کراچی کی جو پوزیشن ہے اس کو کس سینیریو میں لیتے ہیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ، آل پاکستان مسلم لیگ یا کسی اور پارٹی کی وہاں پر کس طرح سے حکومت، کیا کولیشن سے بنے گی، یا آپ وہاں سے سوچتے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے وہ مینڈیٹ کیا ہوگا، عوام کا کس حوالے سے ہوگا؟ کیا مشرف صاحب کا وہاں پہ کچھ؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ دو تین چیزیں بڑی کنفیوژنس کا شکار ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ مشرف صاحب کی 8 سالہ دور حکومت کے اندر ایم کیو ایم مشرف صاحب کی دور حکومت میں اس نے پروان حاصل کی، اور کہیں نہ کہیں یہ حکومت کا حصہ رہی اور اپنا رول پلے کرتی رہی۔ عام تاثر یہ ہے کہ مشرف صاحب نے ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کیا یا ان کو سپورٹ ملتی رہی، لیکن کراچی کے عوام کو اس ناطے سے نہیں سوچنا چاہیے، اور پاکستان کے عوام کو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کو جو چیز دیکھنا ہے وہ یہ کہ مشرف صاحب کی دور حکومت کے اندر کیا کراچی میں بریجز بنے، مشرف صاحب کی دور حکومت کے اندر کیا کراچی کے اندر سڑکیں بنائی گئیں، مشرف صاحب کی دور حکومت کے اندر کیا کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ پیسے خرچ ہوئے، کیا سندھ کے اور علاقوں پہ خرچ ہوئے، یقیناً ہوئے، سڑکیں بنی، بریجز بنے، بڑی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوئے۔ اس کے بعد یہ سب کچھ صحرا کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم یا مصطفیٰ کمال صاحب جو میئر تھے کراچی کے، انہوں نے اپنے زمرے میں ڈالا۔ چلیے ہم اس بات کو لے لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا، لیکن ہمارا سوال دوسرا، کسی بھی ناقد کا سوال دوسرا یہ ہوگا کہ آپ یہ بتائیے کہ آج مشرف صاحب کی حکومت نہیں ہے اور آج بھی آپ حکومت کا حصہ ہیں، تو کیا وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آج بھی ہو رہے ہیں کراچی شہر کے اندر؟ کراچی شہر میں سڑکیں نہیں بن رہی ہیں، کراچی شہر کے اندر بریجز نہیں بن رہے ہیں، کراچی شہر کے اندر وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں ہو رہی ہیں تو مشرف صاحب کے دور حکومت کے اندر ہو رہی تھی۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور یہ ترقی مشرف صاحب کی حکومت کے نتیجے میں تھی، اور آج
وہ جو کل حکومت کا حصہ تھے وہ آج بھی حکومت کا حصہ ہیں، لیکن وہ چیزیں اس طرح نہیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کا مقصد یہ کہ مشرف صاحب کی کنٹریبیوشن کراچی کے لیے بہت بڑی ہے، اور اگر مشرف صاحب کی کنٹریبیوشن کراچی کے لیے بہت بڑی ہے تو کراچی کے عوام کی کہیں نہ کہیں سمپتی مشرف صاحب کے لیے موجود ہے، اور اگر کراچی کی سمپتی موجود ہے تو یہ مبرہ ہے اس چیز سے کہ کون سی پارٹی کراچی کو رول کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، یا آئندہ آنے والے دنوں میں کون سی پارٹی رول کرے گی۔ اب رہا یہ کہ مشرف صاحب کی اس ہمدردی کا رزلٹ کیا اے پی ایم ایل اس کو کیپٹلائز کر سکتی ہے یا اے پی ایم ایل کیپٹلائز نہیں کر سکتی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جہاں تک آفاق احمد صاحب کے ریلیز کا تعلق ہے، دیکھیے اے پی ایم ایل ان معاملات کے اندر اپنی انڈیپینڈنس کو مینٹین کرتی ہے۔ اے پی ایم ایل کسی پارٹی کی اے ٹیم یا بی ٹیم نہیں ہے، اور نہ اے ٹیم یا بی ٹیم بننا چاہتی ہے۔ اے پی ایم ایل گراؤنڈ ریالٹیز پہ اپنے فیصلے کرے گی۔ اے پی ایم ایل کسی کے ساتھ کانفرنٹیشن نہیں چاہتی ہے۔ اے پی ایم ایل اسموتھ رننگ آف دی پولیٹیکل سسٹم اینڈ پولیٹیکل ڈائنامکس کو چاہتی ہے۔ ہم کسی سے جھگڑا نہیں چاہتے، ہم کسی قسم کے گینگ وارز کا پارٹ نہیں ہونا چاہتے، ہم کسی قسم کی اس کانفلکٹ کا پارٹ نہیں ہونا چاہتے جہاں پہ ٹیررزم انوالو ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کا جو فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پر ہو، اور